صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ جب بھی رمضان المبارک کا مہینہ آیا کرتا تھا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اعمال میں 3 باتوں کا اضافہ ہوا کرتا تھا۔ پہلی بات کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام عبادات کے اندر پہلے کے بنسبت بہت زیادہ کوشش فرمایا کرتے تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے عام دنوں کی عبادت ایسی تھی کہ روایات کے اندر آتا ہے کہ آپ کے قدم مبارک میں ورم آ جایا کرتا تھا۔ یہ عام دنوں کی عبادت تھی، اور رمضان المبارک میں عبادات پہلے سے بھی زیادہ ہو جایا کرتی تھی۔ تو انسان سوچے، ہم لوگ سوچے کہ کس قدر آپ علیہ الصلاۃ والسلام رمضان کے مہینے میں عبادت فرمایا کرتے تھے۔ اور دوسری بات، اللہ کے راستے میں خوب خرچ فرمایا کرتے تھے، صدقات اور خیرات خوب فرمایا کرتے تھے۔ اور تیسری بات، اللہ تبارک و تعالی سے خوب گریہ زاری فرمایا کرتے تھے۔ ان 3 اعمال کا آپ علیہ الصلاۃ والسلام بہت زیادہ اہتمام رمضان المبارک کے مہینے میں فرمایا کرتے تھے۔ ہم بھی ان اعمال کا خصوصی طور پر اہتمام کریں، عبادات کے ذریعے اپنے جسم کو تھکا دیں۔ ہمارے جسم دنیا کے کام کاج کے لیے تھکتے ہیں، سال کے 11 مہینے اس جسم کو دنیا کے لیے تھکاتے ہیں۔ اس ایک مہینے کے اندر ہم عبادات کے لیے اپنے جسم کو تھکا دے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس جسم کو تھکا دے۔ تھوڑے دن کی مشقت ہے، اس کے بعد آرام کر لیں گے۔ یہ نیکیوں کا سیزن، نیکیوں کے کمانے کا مہینہ ہے۔ جس طریقے سے تاجر حضرات کے لیے ایک سیزن ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو تھکاتے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ اب اس کے بعد پھر آرام کریں گے، تو اسی طریقے سے یہ رمضان نیکیاں کمانے کا سیزن ہے، اور یہ ایسا بابرکت مہینہ ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ اس مہینے کے اندر جنت ایمان والوں کے لیے سجائی جاتی ہے، جنت ایمان والوں کے لیے سجا دی جاتی ہے، اور روزے دار ایمان والوں کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جب کوئی آدمی روزہ رکھتا ہے تو اس روزے دار کی بخشش کے لیے ہواؤں میں پرندے، بلوں کے اندر چیونٹیاں اور سمندر کے اندر مچھلیاں عبادت دعائیں کیا کرتی ہے۔ اور جب روزے دار آدمی دعا کرتا ہے تو اللہ کے فرشتے اس کی دعاؤں پر لبیک اور آمین کہا کرتے ہیں۔ کتنا بابرکت مہینہ ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث بیان کی ہے، وہ فرماتے ہیں جنت کا ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، قیامت کے دن اس میں سے روزے دار لوگ گزریں گے، ان کے سوا کوئی بھی اس دروازے سے نہیں گزر سکتا۔ آواز دی جائے گی، روزہ رکھنے والے کہاں ہیں؟ روزے دار کھڑے ہو جائیں گے اور اس دروازے میں سے داخل ہو سکیں گے، اور جب سب داخل ہو جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی اس دروازے کو بند کر دیں گے۔ اور بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ جب یہ لوگ جنت کے اندر اس دروازے سے داخل ہوں گے تو فرشتے ان کو یہ آیت پڑھ کر سنائیں گے، کُلُوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کہ تم لوگ کھاؤ پیو، یہ بدلہ ہے ان ایام کا جو تم نے اللہ کی عبادت میں گزارے تھے۔ یعنی یہ ان کا بدلہ ہے کہ رمضان میں تم اللہ کے خاطر بھوکے رہے تھے، رمضان میں اللہ کے خاطر پیاسے رہے تھے، اب تمہیں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نعمتیں ملیں گی۔ اور ایک روایت کے اندر حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بی، کہ روزہ میرے لیے ہے، روزہ میرے لیے ہے، اور اس کا بدلہ بھی میرے ذمہ ہے۔ یعنی اس کا بدلہ، اس کا اجر و ثواب روزے دار کو وہ میں عطا کروں گا، کہ روزے دار کو۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، روزے اور قرآن
قیامت کے دن بندے کی شفاعت کریں گے، روزہ بھی قیامت کے دن شفاعت کرے گا، یہ قرآن اللہ کا کلام بھی یہ قیامت کے دن بندے کے لیے شفاعت کریں گے۔ تو اس مہینے کے اندر روزوں کا خصوصی طور پر اہتمام ہو، بغیر عذر کے روزوں کو نہ چھوڑیں۔ بعض اوقات معمولی سی بیماری ہوتی ہے اور ہم کہتے ہیں کہ ہم فدیہ دے رہے ہیں، ہم روزہ نہیں رکھ سکتے۔ ہاں، دیندار ڈاکٹر کہہ دے اور ایسا مرض ہو کہ جس کا صحیح ہونا ممکن نہ ہو تو ایسی صورت میں فدیہ دینا جائز ہے، لیکن ایسا مرض جو وقتی مرض ہو اور بعد میں صحیح ہونے کی امید ہو تو ایسی صورت میں اگر فدیہ بھی دے دے تو فدیے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فدیہ ایسے مریضوں کے لیے نہیں ہوتا، اس لیے اس مہینے کے اندر روزوں کا خوب اہتمام ہو۔ اور ایک حدیث شریف کے اندر آپ علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کے سامنے بددعا فرمائی کہ بعد من ادرک رمضان فلم یغفر لہ، کہ برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس نے اپنی مغفرت نہیں کروائی۔ کہ بددعا دینے والے کون ہیں؟ فرشتے ہیں، جبرائیل امین ہے، اور آمین کہنے والے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اس مہینے کے اندر انسان اللہ سے اپنی مغفرت کروائیں، ہم اپنے گناہ کم کروائیں، ہم اپنے دامن کو اس مہینے کے اندر دامن کو پھیلا دے اور اللہ تبارک و تعالی سے رحمتیں مانگے۔ اور جب ہم اللہ تبارک و تعالی کے در کا دروازہ اس مہینے کے اندر کھٹکھٹائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی اس مہینے کے اندر اپنے رحمتوں کے دروازے ہمارے لیے کھول دیں گے اور ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دیں گے، اور ہمارے ساتھ اللہ تبارک و تعالی رحمت اور فضل کا معاملہ فرمائیں گے۔